بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہم مظلوم کی آہ اور مظلوم کی دعا یا بددعا سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اب مظلوم کی آہ سے اگر یا اس کی دعا سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پہلے تو کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ظلم اور زیادتی کرنا کسی کے ساتھ، غیر مسلم کیوں نہ ہو، ایک جانور حیوان کیوں نہ ہو، کسی پر بھی ظلم اور زیادتی کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بہت ہی خطرناک جرم اور برائی ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں تم نے ایک ظلم کیا، آخرت والے دن کئی تاریکیوں میں، کئی قسم کی تاریکیوں میں، یعنی کئی قسم کے تاریکیوں میں تمہیں کیا رکھا جائے گا۔ دنیا میں تم نے ایک آدمی کے ساتھ اسے ایک دفعہ پریشان کیا، اس پر ظلم کیا، اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن کئی طرح کا حساب و کتاب ہوگا، اور قیامت کے دن ظلمات یوم القیامہ ہوگا، ایک ظلم۔ اسی لیے ہمیں کسی پر کیا ہے ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظلم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ حرام کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے کیا ہے روکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مظلوم شخص اگر ظالم کے حق میں دعا کر دے تو اس کی آہ ضرور ظالم کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ مظلوم کی تمام دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ظلم دو قسم کا ہے۔ نمبر ایک کہ کسی کا حق ہڑپ لینا اس کے نہ چاہتے ہوئے، اور نمبر دو اللہ رب العزت جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق اور ہمارا رازق ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ظلم میں داخل ہے۔ کسی کا ناجائز ناحق طریقے سے مال ہڑپ لینا، اس کا حق لے لینا، یہ تو ظلم ہے۔ اسی طرح پروردگار خالق کی نافرمانی کرنا اور اس کی اطاعت کے بجائے اس کی مخالفت کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، اور یہ قسم سب سے شدید ظلم اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو اسے کیا ہے دنیا اور آخرت میں امن و امان کی زندگی نصیب ہوگی۔ ارشاد باری تعالی، الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جنہوں نے ایمان لایا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، مطلب یہ کہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امن و امان کی زندگی نصیب ہوگی، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ظلم سے مراد اس آیت میں کیا کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، مخلوط کیا، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا ظلم سے مراد ادھر شرک ہے۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ شرک کو ظلم اللہ تبارک و تعالی نے بتایا؟ کیونکہ شرک کے ذریعے پروردگار، خالق و رازق، ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہمارا خالق و رازق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو آخر کار کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا گیا تو یہ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے ظلم سے روکا ہے، اور اگر شخص نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اور جس پر ظلم زیادتی ہوئی، مظلوم شخص ظلم کی تکلیف اور زیادتی کی تکلیف کی بنا پر اس نے دعا کی، تو اس کی آہ ظالم کو کیا ہے ضرور لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ودعوۃ المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس لها حجاب دون اللہ، خبردار تم مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، مظلوم کی دعا سے تم ہوشیار رہنا۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، کیوں نہ مظلوم ایک کافر شخص ہو، یعنی کیوں نہ مظلوم ایک غیر مسلم ہو۔ صرف یہ نہیں کہ جو مسلمان ہے اور مظلوم ہے، ایسا مظلوم جو مسلمان ہے اسی کی دعا سے بچو، بلکہ ہر ایک مظلوم کی دعا سے بچو، کیوں نہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی کیا ہے اس کی دعا سے تم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ، کیونکہ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان اس دعا کو کوئی روکنے والی چیز نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک یہ دعا کیا ہے پہنچ جاتی ہے، اور اللہ اس کی دعا کو کیا ہے ضرور کیا ہے قبول کر لیتا ہے۔ عام حالات میں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، بھلائی طلب کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں دعا کی قبولیت میں۔ انسان کی اپنی برائیاں ہیں، کسی برائی پر مصر ہے، اسے ترک نہیں کرتا، اس سے توبہ نہیں کرتا، اس کے باوجود دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ اس کی مثال یوں لے لیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں بتایا کہ ایک شخص آتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یعنی تلبیہ کا اہتمام کرتا ہے، خوب اہتمام کرتا ہے تلبیہ کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب لا لبیک ولا سعدیک، کہ تمہارا تلبیہ قبول نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بحرام، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا پینا، رہن سہن
سب حرام سے بنا ہے، حرام کھاتا پیتا ہے، حرام کمائی ہے، تو ایک برائی ہے، اس برائی کی بنا پر کیا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تلبیہ قبول نہیں ہو رہا اس کا۔ اسی طرح اور بھی دیگر بہت ساری برائیاں ہیں کہ اگر بندہ اس کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد بغیر توبہ استغفار کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ لیکن جہاں تک معاملہ مظلوم کا ہے تو مظلوم اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کی ذات کے درمیان کوئی چیز اس دعا کو روکنے والی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم ودعوۃ المظلوم وان کان کافرا فانہ لیس لہا حجاب دون اللہ، تو ہمیشہ مظلوم کی دعا سے، آہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کیوں نہ وہ ایک غیر مسلم ہو، کافر ہو، فإنہ لیس لہا حجاب دون اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز اس دعا کو کیا ہے، روکنے والی نہیں، اللہ تک اس کی کیا ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا بلکہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ مزید وضاحت کے لیے معجم طبرانی کی اس روایت پر غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، تم مظلوم کی دعا سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، فإنها تحمل على الغمام، کیونکہ مظلوم کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اللہ تک پہنچائی جاتی ہے۔ یقول اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت، میری جلالت کی قسم، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے مظلوم سے۔ اسی لیے حضرات، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا صرف ظلم زیادتی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے ظالم کے ساتھ۔ اگر مظلوم دعا کر دے تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرے، کسی بھی قسم کا ظلم زیادتی نہ ہو۔ ہم اپنی سماج میں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں۔ کسی بچے نے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی عمل کیا یا کوئی ایک ایسا عمل کیا جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، آپ کو سزا دینے کا حق ہے، شریعت نے حق دیا ہے، لیکن اس حق کا غلط استعمال نہ کیا جائے کہ بچے کی جو ہے اولاد کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر اسے پیٹا جائے یا اس پر سختی کی جائے، یہ ظلم اور زیادتی میں داخل ہے۔ بچے پر سختی کرنے سے پہلے، اس کو سزا دینے سے پہلے انسان خوب اچھی طرح غور کر لے کہ ہاں اس کو سزا دینے جانو، کیا یہ سزا کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، اور سزا دیتے وقت اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے، حدود میں رہے، اس کے بعد جو ہے سزا دے۔ ورنہ اگر سزا دیتے وقت زیادتی ہو گئی اور بچہ کہیں ناراض ہو جائے، کہیں دعا کر دے، اس کی آہ ضرور جو ہے آپ تک آپ کو لگے گی۔ تو اپنی اولاد اور ظلم زیادتی نہ ہو۔ بیوی ہے، بیوی کی طرف سے کچھ باتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ شوہر کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے بسا اوقات کتاب و سنت کی تعلیمات کے عدم نفاذ کے بنا پر یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے بیوی کی طرف سے، تو ادھر شوہر کو سختی کرنے کا حق ہے، لیکن سختی بھی جو ہو وہ حدود میں رہتے ہوئے، اور اگر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ جائے تو مارنے کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، احساس دلانا ہے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہمیں
کہ اپنی عورتوں کی اصلاح کے لیے فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تم اپنی عورتوں کو وعظ نصیحت کرو، تب بھی اگر نہ مانے تو اپنا بستر کیا ہے چھوڑ دو، تب بھی اگر نہ مانے یعنی ان کے ساتھ تم ایک بستر پر نہ سو، اور تب بھی اگر نہ مانے وَاضْرِبُوهُنْ تو تم ان کو مارو۔ مار سے مراد کس قسم کی مار ہے؟ اہل علم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسی مار مارے کہ جس سے بدن پر کوئی داغ نہ پڑے، بدن کو تکلیف نہ پہنچے، زخم نہ ہو، بلکہ ایسی مار ہو جس سے احساس ہو جائے عورت کو کہ ہاں مجھ پر کیا ہے سختی ہو رہی ہے، میں نے ایک غلط کام کیا ہے جس میں شوہر کی ناراضگی ہے یا اللہ اس کے رسول کی کیا ہے نافرمانی ہے۔ بعض اہل علم نے مزید مثال دی اس کی کہ مسواک جیسی جو ڈنڈی ہوتی ہے چھوٹی سے، ایسی چیزوں سے کیا ہے عورت کو اگر مارنا ہے تو ایسی چیزوں سے عورت کو مارے تاکہ تکلیف نہ پہنچے، زخم نہ ہو، اور جو ہے کسی قسم کی ظلم اور زیادتی کیا ہے نہ ہو پائے۔ تو یہ ہے عدل اور انصاف کا کیا ہے تقاضا۔ اور اسی طرح ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں۔ ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں گے، ان کی تنخواہ وقت پر دے دی جائے، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے، یا ان سے جو وعدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی کے مطابق ان سے کام لیا جائے، اس سے زیادہ ان کو کسی کام کا مکلف نہ کیا جائے، ورنہ یہ ظلم اور زیادتی میں کیا ہے داخل ہے۔ اور جب ظلم ہو جائے، مظلوم ظلم سے پریشان ہو کر کے، آپ کی زیادتی سے پریشان ہو کر کے، تکلیف میں پڑ کر اگر دعا کر دے یا بد دعا اس کی منہ سے نکل آئے، اس کی جو ہے آپ کو کیا ہے ضرور لگے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم ودعوۃ المظلوم، ہوشیار رہنا تم مظلوم کی کیا ہے دعا سے۔ کیوں؟ فإنہ لیس لہا حجاب دون اللہ، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی چیز اس دعا کو کیا ہے روکنے والی نہیں، بلکہ اللہ تک یہ دعا کیا ہے ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف اور خیرخواہی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور کہیں پر اگر ہم سے ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس سے توبہ اور استغفار کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ محترم ناظرین، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے متعلق اگلی نشستوں میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔